اور اسی لیے بعض روایات میں یہ منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تھے تو یہ فرماتے تھے انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا چہرے کا رخ کر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. یہ چنانچہ حضرت امام شافعی کے مسلک میں ہم جو پڑھتے ہیں نا ثنا سبحانک اللہم و بحمدک، اس کے بجائے یہ ہے ان کے ہاں ان صلاتی وہ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اور حنفیہ کہتے ہیں نماز شروع کرنے سے پہلے پڑھو. نماز شروع کرنے کے بعد تو سبحانک اللہم پڑھو گے نا، لیکن نماز شروع کرنے سے پہلے پڑھو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنا چہرہ اپنا رخ کر لیا اس ذات کی طرف جو آسمان اور زمین پیدا کرنے والی ہے، جس نے آسمان اور زمین پیدا کیا. اور وما انا المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. یہ کہہ لو، ایک یہ دعا مانگتے آؤ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اور اللہم ارزقنی قلبا خاشعا، اے اللہ مجھے خشوع والا دل عطا فرما دیجئے، میری نماز کو خشوع والی نماز بنا دیجئے. اور جب شروع کرو تو کہو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ بھی حضرت خلیل اللہ کی دعا ہے. قرآن کریم میں یہ الفاظ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہے تھے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ کہو اور پھر شروع کرو. اپنی سی کوشش تو کرو، قدم تو بڑھاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے کا آغاز تو کرو. یہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تمہاری نمازوں کو بھی بنا دیں گے، خشوع والی نمازیں بنا دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. پھر فرمایا ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنائیے، میری اولاد کو بھی، میری ذریت کو. ذریت میں اولاد بھی آتی ہے، اولاد کی اولاد بھی آتی ہے، اولاد کی اولاد کی اولاد بھی آتی ہے. میری ذریت کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے. سکھا دیا کہ آدمی کو صرف دعا اپنے لیے نہیں کرنی چاہیے، اپنی اولاد کے لیے بھی، اپنی نسلوں کے لیے بھی، کہ اللہ ان کو نماز کا پابند بنا دیجئے، یا اللہ ان کو جماعت کا پابند بنا دیجئے. یہ ہر ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کے حق میں یہ دعا کریں، کوشش بھی کریں کہ وہ نماز کے پابند بنے، نماز کے باجماعت کے پابند بنے، اور جو لڑکیاں ہیں وہ نماز کی پابند بنے. لیکن ان کوشش بھی کی جائے اور یہ دعا بھی کی جائے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے. بہت سے لوگ ہیں جو پریشان ہوتے ہیں اپنی اولاد کی طرف سے کہ بھئی یہ نماز نہیں پڑھتے، یا جماعت سے نہیں پڑھتے، نماز کی طرف دھیان نہیں ہے. تو والدین کو یہ دعا مانگنی چاہیے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے اللہ ہماری بیویوں کو، شوہروں کو اور ہمارے اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے. آنکھوں کی ٹھنڈک یہی ہے کہ ان کو اللہ کی اطاعت میں، عبادت میں مشغول دیکھیں. تو والدین کا فرض ہے. حضرت شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں بہت زیادہ قبول ہوتی ہے. تو چھوڑیں نہیں، ہمت نہ ہاریں، مایوس نہ ہوں. دیکھ رہے ہیں کہ بھئی بار بار نصیحت کی جاتی ہے مگر پوری طرح عمل نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے مایوس نہ ہو. اللہ سے مانگے یا اللہ میری اولاد کو نیک بنا دیجئے، یا اللہ میری اولاد کو نماز کا پابند بنا دیجئے، ان کو تدین عطا فرمائیے. یہ بھی انسان کے فرائض میں سے ہے کہ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگے. ربنا وتقبل دعا، اے پروردگار ہماری اس دعا کو قبول فرمائیے.